بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام کابینہ کے اراکین، میں آپ سب کو اور یہاں پر موجود سرکاری افسران اور یہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں بھی آج تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کابینہ میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یہ کابینہ کا اسپیشل سیشن ہے اس حوالے سے کہ آج ہماری حکومت کو آئے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج ہی کے دن 4 مارچ 2024 کو یہ حکومت بنی تھی اور آج نہ صرف پورا 1 سال ہو چکا بلکہ 2 دن پہلے کابینہ میں اضافہ بھی ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی شمولیت سے مجھے کابینہ کو، حکومت کو اور پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی کمٹمنٹ، قابلیت، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے الحمدللہ آج شہر رمضان کی برکات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام فیض یاب ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کے بے پایاں فضل و کرم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمیں اس بات کا پکار کر درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو خدمت انسانیت کے لیے وقف کر دیں اور ان لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھیں جو بہت محنتی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں اور فجر کے وقت سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مفلوق الحال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسپرٹ کے ساتھ اس سال حکومت پاکستان نے، آپ سب نے مل کر جو رمضان پیکج ہے، وہ پچھلے سال جو 7 ارب روپے تھے وہ اس سال 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 40 لاکھ خاندانوں کو یہ رقوم انتہائی جدید طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل والیٹ، ان میں یہ 5,000 روپیہ فیکس جائے گا، نہ لائنیں لگیں گی، نہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں غلط خبریں آئیں گی اور نہ ہی خرد برد اور کوالٹی کی باتیں اخبارات کی زینت بنیں گی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام بھرپور طور پر کامیاب ہوگا۔ یہ مہینہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ فلسطین کے عوام اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کریں اور 50,000 سے زائد غزہ میں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں اور کشمیر کی وادی بھی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج غزہ میں جنگ بندی کے باوجود رمضان شریف کے ان کی خوراک اور امداد کو بند کرنا، اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بھرپور آواز اٹھانی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ کہ اسی رمضان کی برکتوں کی بدولت کشمیری عوام اور فلسطینی عوام کو ان کا حق ضرور ملے گا اور جلد ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری معیشت جو 1 سال پہلے
हचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जिसकी वजूहात बेशुमार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसी के ऊपर इत्तफाक करूंगा कि जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम आप अप्रूव मत करें, और बतौर वज़ीर ख़जाना फ़लाँ फ़लाँ सूबे के हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि आप IMF के प्रोग्राम को आप अप्रूव ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। बारकैफ आज अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं, बल्कि आज ख़ुद मैं नहीं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो यानी शिकस्त व रेख से निकल कर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मईशत की तरक्की का सफ़र आया चाहता है, और उसके ऊपर अब हमने दिन रात यकसुई के साथ हमने मेहनत करनी है। इसके लिए मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो मेरे कायद भी हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और PDM के ज़माने में जो हमारे इत्तेहादी थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आज इस हुकूमत में हमारे जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, और हमारे MQM के जो हमारे साथी हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनके साहबजादे चौधरी सालिक साहब, ये सारे, और दूसरे बाप पार्टी जो हमारी साथी हैं, और इसी तरीके से हमारे डॉक्टर मालिक साहब, उनकी पार्टी, इस्तेकाम पार्टी के जनाब अलीम खान साहब, ये तमाम साथी, ये तमाम पार्टीज़, हमें भरपूर इनकी हमायत हासिल है, और इन्हीं की मेहरबानी और कंट्रीब्यूशन से हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं और अबूर किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी, आप यकीन करें कि बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ, और मैं ये बार बार बात ये कहता हूँ, ये टीम वर्क है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से लेके इस गोल दायरे को आप आएँ तो यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और साथ सेक्रेटरी, हमारे जो कैबिनेट, हमारे जो सेक्रेटरीज, वज़रा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, ये आपकी दिन रात काविश का नतीजा है। तो ये टीम वर्क है, और ये अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं है कि तारीख़ में पहली मर्तबा यकसुई के साथ, ये नहीं कि मैं कहता कि माजी में इस तरह नहीं था, लेकिन यकसुई के साथ और बग़ैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बग़ैर किसी पर्सनल क्रेडिट के, आज इदारे भरपूर तौर पर हम यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं, और वी आर वॉकिंग इन यूनिसन, हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। ये वो नुक्ता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जो मैं उजागर करना चाहता हूँ, माजी में भी करता रहा, आज 1 साल गुजरने के बाद मैं आपको बताता रहा हूँ किस तरह IMF के रेड लाइंस क्रॉस की। और मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ कि IMF के प्रोग्राम के लिए आप यकीन कर लें कि मैं, आप लोग, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर डिफेंस, प्लानिंग मिनिस्टर, और दर्जा बदर्जा हमारे सेक्रेटरीज, आप सब ने दिन रात मेहनत की है। लेकिन शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था, और वो एक ही तरीका था, या हम अपने कानकुनी से वहाँ से ले आते, या ज़राअत से ले आते, या IT से ले आते। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था, $5 अरब कहाँ से लेके आते। तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, हम कुछ कहीं जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। अभी
ابھی چند دن کی بات ہے کہ سعودی عرب کے فرمان روا نے مجھے خط بھجوایا $1.2 بلین، انہوں نے آئل فیسلٹی ہماری رینیو کی. ابھی 3 ہفتے ہوئے تشریف لائے تھے پاکستان کے مربی دوست محمد بن زائد رحیم یار خان میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے بھائی $2 بلین آپ کا اوور ڈیو ہے، تو کیا کرنا ہے؟ $2 بلین رول اوور کر دیا. تو یہ ہے وہ اپنا کئی جو ہم نے دریا عبور کیے. تو اس طرح ہم نے یہ سال جو ہے پاکستان کا یہاں پر پہنچا کہ آج اگر ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، آج پہلے فائنانس منسٹر، بڑی دن رات اس پر محنت کی، اب بھی کرتے ہیں. اب میں نے ان کو دوگنی مبارک دی کہ ان کے زمانے میں 2018 میں جو انفلیشن تھی وہ 3.5% تھی، اب ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، اپنا ریکارڈ بیٹ کر دیا، آج 1.6% ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، آپ سب کی محنت اور ٹیم ورک، یہی راستہ ہے، یہی فارمولہ ہے، اور کوئی اور فارمولہ نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں، خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں، بلکہ مل کر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیں. آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، فردن اور اجتماعاً، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری معاونت کی. پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں وہ آج سے 1 سال پہلے اگر $4 بلین سے 12 یا 13 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آج پاکستان کا جو انفلیشن تھی، مہنگائی، آج سے 1 سال پہلے اگر 28% تھی تو اگر آج 1.6% پہ آ گئی ہے. اگر آپ کی جو پالیسی ریٹ بینکس کا وہ 22.5% ہے، آج اگر وہ 12% پہ آ گیا، اور امید کی جانی چاہیے، اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ اس میں مزید اب کمی کی گنجائش ہے. آپ کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں، آپ کی جو باہر سے ہمارے عظیم پاکستانی خون پسینے کی کمائی کما کر جو اربوں ڈالر بھجواتے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، آپ کی محنت اور آپ کی نیک نامی. 1 سال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ کے خلاف اپنا کوئی ایک کنٹینشیس کوئی اسکینڈل تو دور کی بات ہے، فائنینشیل کوئی جھوٹا اسکینڈل بھی اپوزیشن سامنے نہیں لا سکی. اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور جتنی پھر اس میں محنت کریں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا جو مدعا، جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ سے بات کرنی تھی، اور 2-3 باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی اس میں تیزی آئے گی، تبھی اڑان پاکستان بنے گا، جب تک ہم اس ملک کے اندر جو خوارج ہیں، جو دہشت گرد جو ہیں، ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیتے. آپ کے اس قوم کے کڑیل جوان ہر روز قربانیاں دیتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں. آپ کے پی میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، کوئی دن نہیں جاتا. اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ماضی میں یہ کس طرح جو فتنہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ کس طرح ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی ستم ظریفی ہے. اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور شومی قسمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی جس کا خاتمہ مکمل طور پر 2018 میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا تھا، دوبارہ اس نے سر اٹھایا. کون لے کے آیا ان دہشت گردوں کو واپس پاکستان؟ کس نے اجازت دی؟ اور آج اگر ایک نوجوان افسر، سپاہی، پولیس کا، فوج کا، رینجرز کا، لا انفورسنگ ایجنسیز کا، وہ اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ یتیم کر جاتا ہے، لیکن لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وہ لازوال وہ داستان ہے قربانیوں کی، لازوال داستان ہے جس کو ہمیں ہر وقت ہمیں اپنے اسپیشل نظر رکھنا چاہیے. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری بھی آئے گی، اندرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا. یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، خدا کی قسم مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے.
اس کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، قرضوں سے آہستہ آہستہ جان چھڑائیں اور اپنی دولت پیدا کریں اور سرمایہ کار پاکستان کے ان کو لے کے آئیں. تو کس طرح دن رات اللہ تعالیٰ ہمارے بدل دے گا. وقت آئے گا کہ اسی سبز پاسپورٹ کی عزت کی جائے گی اور اس کو سلوٹ ماریں گے، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے مائٹ از رائٹ. آج کی دنیا کو آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ترقی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کو آگے لے کے جائے گی. اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ جو گالی گلوچ کا جو ایک کلچر جو پیدا کر دیا گیا ہے، اس زہر کو بھی ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں جس طرح 2018 میں انہوں نے پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت بنا دیا تھا پاکستان کو، دوبارہ انہیں کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے عظیم بنیں گے. ہمارا جو سارا نظام اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. خود آپ کی جو گورننس ہے، کیبنٹ کی جو وزراء ہیں، آپ کی اپنی جو ساری خط و کتابت ہے، اٹ از ناؤ تھرو ای گورننس. FBR میں ہم مکمل طور پر اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، دن رات اس میں کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو کرپشن کے میں کمی لانے کے لیے دن رات اس کے اوپر آپ سب ہم مل کر کام کر رہے ہیں. صنعت کاروں کو ہم خود میں مل رہا ہوں کہ آئیں آگے پاکستان میں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور ایز آف بزنس کے لیے ہمیں پوری طرح ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت محنت اور محنت، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا. اسی طرح IT میں بے پناہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، IT میں AI میں. اور 9 مئی کے حملوں کے حصے دار ہم نہیں، ہم 28 مئی کے نمبردار ہیں نواز شریف کی قیادت میں، جنہوں نے پاکستان کو عالمی ایک ایٹمی طاقت بنایا. اور آج الحمدللہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اور پہلا ایسٹروناٹ پاکستانی وہ خلا میں جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو عزت ملے گی. لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. عدالتوں میں 4000 ارب روپے کے جو کیسز محصولات کے جو عدالتوں میں، ٹریبیونلز میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جو پڑے ہوئے ہیں، سالہ سال سے اسٹے آرڈرز ملے ہوئے، اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. پہلا بارش کا خطرہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک خارج کیا اسٹے آرڈر، اسی دن 23 ارب روپے خزانے میں آئے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، یہ ہم واپس مڑ کے نہیں دیکھیں گے. اسی طریقے سے جو SOEs ہیں، یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس میں سالانہ 850 ارب روپے آپ کا ڈوب رہا ہے. تو اگر آپ یہ پیسے لے بھی آئیں عدالتوں سے اپنا انفورسمنٹ کے ذریعے، اگر آپ نے اس جو ایک باٹم لیس پٹ ہے 850 ارب روپے جو آپ کے قومی جو ادارے ہیں جو بالکل بند ہیں، اور وہاں پر لاسز اور وہاں پر خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ جب اس سوراخ کو بند نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سے آگے بھاگتی رہے گی. اس کو ختم کرنا ہے. پھر ڈسکوس پاور سیکٹر کے اندر وہاں پر سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اور اس طرح الحمدللہ باقی معاملات میں ہمیں دن رات محنت کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2029 جو کہ 5 سال آپ کی ٹرم جب ختم ہونے کی آئے گی تو پاکستان اپنے پاؤں پہ بڑی مضبوطی سے کھڑا ہو چکا ہوگا. ہمیں انشاءاللہ 2029 تک پاکستان کو 60 ارب ڈالر برآمدات کرنے والا ملک بنانا ہے. ہمیں 2035 میں ویژن 2035 میں ہم نے انشاءاللہ 1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ. IT کو ہم نے سر فہرست لے کے آئیں گے ایکسپورٹس میں. اور سب سے بڑھ کر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ضد، نفرت اور احتجاج کو دفن کرنا ہے، مفاہمت اور پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. یہی ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی فرمان ہے. یہی قرآن کریم اسی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے، پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں.
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔